بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کے ترجمۃ القرآن سبق نمبر 1 سورۃ الزخرف کو۔ امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز کو سبسکرائب کریں۔ آئیے مشق کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ زخرف کا معنی ہے سونا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا ہے بے حیثیت۔ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ منحوس سمجھتے تھے عورتوں کو۔ سورۃ الزخرف میں تفصیلی تذکرہ ہے توحید اور شرک کا۔ رشتوں کی اصل بنیاد ہے ایمان اور تقوی۔ اس سبق میں 5 شارٹ کوسچن ہیں، 6 الفاظ کے معنی ہیں، 3 آیات کا ترجمہ ہے اور 1 لانگ کوسچن ہے۔ آئیے ہم جلدی سے ان کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، سورۃ الزخرف کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب، عربی زبان میں زخرف کا مطلب سونا ہے۔ سورت کی آیات 34 اور 35 میں سونے کا ذکر اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا بہت حقیر ہے اور اللہ چاہے تو تمام کافروں کو سونے سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الزخرف کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب، یہ مکی سورت ہے جس کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ سب نے ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے دوری کا درس دیا۔ اس میں آخرت کے حالات، متقیوں اور مشرکین کے انجام اور جاہلی دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی قبیح رسم کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، سورۃ الزخرف کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی تمام دنیاوی رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ثابت ہوں گے۔ سوال نمبر 4، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ جواب، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم در حقیقت اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، قیامت کا یقینی علم کس کے پاس ہے؟ جواب، قیامت کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ لئن اگر، السماء آسمان، سبحانہ وہ ذات پاک ہے، جعل اس نے بنایا، بلدتن شہر، سخرہ اس نے تابع کر دیا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل آیات قرآنی کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ آیت نمبر 1، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو۔ آیت نمبر 2، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ آیت نمبر 3، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال، سورۃ الزخرف کے تعارف اور مضامین کو مد نظر رکھ کر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب، تعارف اور مقصد نزول۔ سورۃ الزخرف ایک مکی صورت ہے جس میں 89 آیات ہیں۔ زخرف کا مطلب سونا ہے اور اس صورت میں سونے کا ذکر اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حیثیت ہے۔ اگر وہ چاہے تو کافروں کو سونے سے مالا مال کر دے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی قدر و قیمت کچھ نہیں۔ یہ صورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی جب قریش کی سازشیں اپنے عروج پر تھیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت ہے۔ بنیادی مضامین۔
سورۃ الزخرف میں توحید کی عظمت اور شرک کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے۔ اس سورت میں آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہوگا جبکہ مشرکین کا انجام برا ہوگا۔ جاہلیت کے زمانے کی رسم جس میں بچیوں کو منحوس سمجھ کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس صورت میں اس برے عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو بے وقت قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان آخرت کی تیاری کرے۔ علمی اور عملی نکات۔ دنیا کا سفر دراصل آخرت کی طرف سفر ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایمان اور تقوی ہی اصل رشتہ ہے، باقی سب رشتے قیامت کے دن بے معنی ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، مجھے یقین ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس کو سن کے اپنے لیے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔